موتی دنیا سیکھ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کر پڑھیے باواز. دنیا سیکھ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیکھ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود کونین محمد مطلوب دار محمد. مقصود کونین محمد مطلوب دار محمد. اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. گر نہ ہوتا ہم نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا. گر نہ ہوتا ہم نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا. خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم. خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا. زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا. گمسم آنسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم. گمسم آنسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم. ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رات ستاوے. ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رات ستاوے. دل تڑپتے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم. دل تڑپتے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی. کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی. اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیکھ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم.
صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جب ہمارے قلوب کے اندر ہمارے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے جو کائنات میں ہر طرف خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اگر گھر میں کوئی لاش رکھی ہوئی ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, پورا گھر غم میں ڈوبا ہوا ہے, پھر اس کو جتنی بھی خوشی کی باتیں کرو اس کو سمجھ نہیں آئے. یہاں تو غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے تو مجھے حسن انسانی کی بات اسی کو فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو گلستان بنا دے. جب دل ہمارا گلستان بن جائے گا تو ساری پریشانی جو ہے اس طریقے سے سوئٹزرلینڈ والے گھڑی بناتے ہیں واٹر پروف, کہتے 10 سال 20 سال پانی میں ڈالو اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. تو اللہ رب العزت بھی ہمارے قلوب کو غم پروف بنا دے گا. غم تو سب کو ہے, دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو صدمہ یا غم نہ پہنچے. جب اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرما دیا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا تاکہ امتحان ہوتا رہے. بتائیے انبیاء کرام کے لیے جب دشمن پیدا کیا معلوم ہوا کہ امتحان سب پہ ہوتے رہیں گے. لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے وہ غم, اس کا دل غم پروف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, صحابہ کرام دوڑ کے آتے یا رسول اللہ ادھر سے دشمن آ رہا ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر کوئی آئے کہ ادھر سے بھی یسار سے بھی بائیں طرف سے بھی کوئی دشمن آ رہا ہے تو بات حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کو پی لیتے تھے اور ان پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. سارا دن یہ کیفیت چلتی رہتی, لیکن ساری مشکل اور پریشانیوں کے دن گزر گئے. تو فرمایا دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان کیسے بنتا ہے؟ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو دل میں ایک ایک پھول کے بوٹے لگنے شروع ہوں گے. ہر سنت کو زندہ کریں گے. جناب ایک درخت لگ گیا, خوشبودار پھول اس میں خوشبو آنی شروع ہو گئی. دوسری سنت روزانہ ایک ہی دن میں سینکڑوں سنتیں زندہ ہو جاتی ہیں. جس باغ میں سینکڑوں درخت روزانہ لگیں اور سب کے الگ الگ کلر ہوں, الگ الگ خوشبو ہو, تو آدمی کتنا مست ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ مٹی کا کلر ایک ہے, درختوں کا کلر ایک ہے, لیکن سب کے پھول الگ الگ ہیں. پھول کا رنگ الگ ہے اور خوشبو بھی الگ ہے, سب کی خوشبو بھی الگ ہے. فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. کہ دل گلستان بن جائے گا تو ہر طرف اس کو بہار ہی بہار نظر آئے گا. دل گلستان بنتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے دل ہمارا گلستان بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ کے اندر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, ایئر کنڈیشن کی ہوائیں بھی ٹھنڈی ملتی. ظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بڑی شاندار گاڑی ہے, اوڈی ہے, فراری ہے, روز رائس ہے, لیکن دل کے اندر غم کتنے ہیں اس کا آپ کو علم. اور آپ کے قلب کے اندر جو سکون ہے ان کو اگر پتہ چل جائے تو آپ کو پھر چڑھائی کر کے کوشش کریں کچھ سکون تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو, کچھ سکون تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. آپ یورپ میں دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں بلانے 30 منزلہ 40 منزلہ 50 منزلہ, اس کے اوپر میل سے لوگ کھڑے ہوئے, نیچے والے دوڑ کر اپنی کاریں وہاں سے ہٹاتے ہیں. کیا ہے کہ ایک نے چھلانگ ماری, اس کے پیچھے دوسرا آ رہا ہے, زمین پہ گرتے ہیں ٹیما بن جاتا ہے. جس کی گاڑی پہ گرتے ہیں گاڑی کے ستیہ ہوتا ہے. کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہی کرتے کہ اس کا کتنا بھی گناہ گار ہو اللہ سے رابطہ تو اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بھی کوئی مالک ہے, ہمارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. جس کی وجہ سے خودکشی کے تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تحریر میں لانا مشکل ہے, زبان سے بیان کرنا مشکل ہے. فرانس میں سمندر کے اندر برج بنایا گیا, اب وہ اندر
سمندر کے اندر بڑے بڑے پتھر ہیں، وہاں سیکورٹی والے کھڑے ہوئے ہیں، آپ جا کر اپنا دستخط کریں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا جائے گا، اس کو اجازت مل جاتی جاؤ، وہ جاتا ہے دوڑ کر اور چھلانگ مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان اس کو پتا ہے کہ میرا جسم کا مالک نہیں، میرے جسم کا مالک اللہ ہے۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اعضاء کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ نے امانت دی ہے۔ اصل چیز جو ہے روح ہے، جس پہ سوار ہے، جس پر ہم سوار ہو کر اللہ کے دربار میں پانچوں وقت حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اصل چیز روح ہے۔ اور جس دن روح چلی گئی پھر یہ بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بیٹا جیسی روح نکلتی ہے فوراً قبرستان کی تیاری، جلدی جاؤ، خبر دیکھو کوئی قریب ہو، تیار ہو، اتنا جلدی سے جان چھڑائیے۔ اور جب تک روح موجود ہے تو پھر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت بھی ہمارے پیسے خرچ کرنے سے وقت میں اضافہ ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ جو میڈیسن چاہے استعمال کرا رہے ہیں، جو آپریشن چاہے کر لیں، مگر اس کی زندگی بچ جائے۔ لیکن زندگی تو اللہ کو معلوم ہے کس کی زندگی کرنی ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کی زندگی کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت زندہ کرنے پر ہمارے قلوب فرشتہ بنتے جاتے ہیں، ہمارے قلوب فرشتہ بنتے جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت فکر لگی ہے کوئی کام میرا سنت کے خلاف نہ ہو جائے، کوئی کام میرا سنت کے خلاف نہ ہو جائے، اس کے لیے رات دن فکر میں رہتے ہیں۔ اس کے لیے فائدہ بڑھیا یاد کرتے ہیں کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے، ہر اچھا کام دائیں طرف سے، ہر گھٹیا کام بائیں طرف سے۔ پانی پینا اچھی چیز ہے دایاں ہاتھ، ناک صاف کرنا ہے وہ گھٹیا ہے بائیں ہاتھ سے، بیت الخلا ہے وہ گھٹیا جگہ ہے بایاں پاؤں دام، مسجد میں داخل ہونا ہے دایاں پاؤں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر یہ قاعدہ بڑھیا یاد ہو جائے تو سوچنا نہیں پڑتا۔ لیکن لوگ ہیں اس فکر میں بار بار مسجد میں داخل ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سنت ہے کیا نہیں۔ تو جب یہ قاعدہ بڑھیا یاد ہو جائے گا ہر اچھا کام دائیں طرف سے، بس پھر انشاءاللہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سنت بھی زندہ کی تو ہماری نجات کے لیے ایک ہی سنت انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ کے قاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، افراد رجل، ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے طویل عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہتا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب کتاب لیا، فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا کیونکہ میرے پاس نیکیاں کم تھیں، وہ سمجھا کہ شاید جہنم میں بھیجا جائے گا دوزخ میں۔ کہتا فوقعت فیہا سرۃ، ایک تھیلی آ کر اعمال نامے کے پگڑے میں گری، فثقلت، اس کی وجہ سے اعمال نامے کا پگڑا بھاری ہو گیا۔ جب اعمال نامے کا پگڑا بھاری ہوا تو کہتا فغفر لی ربی، اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ جب مغفرت کا حکم ہو گیا تب اس کے اندر جرأت پیدا ہوئی پوچھنے کی، ما ھذا یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری زندگی کا کون سا عمل تھا جو اس تھیلی کے اندر بند ہے اور اس کی وجہ سے میری نجات ہو گئی؟ فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی۔ قبرستان جانا مسنون ہے یا نہیں؟ اور مٹی دینا بھی مسنون ہے، جنا خلقنا کا، مٹی دینا بھی مسنون ہے، وہ اس کے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کسی عمل کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مغفرت، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے مغفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات جو ہوگی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے رحمت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرماتی یا رسول اللہ، اور آپ کی میری بھی اعمال میں فی لگ سکتا ہے، معلوم نہیں اخلاص سے کیا یا نہیں، قبول ہوا بھی ہے یا نہیں، لیکن جب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہو جائے گا تو
منٹوں میں سیکنڈوں میں کام بن جائے گا، منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا۔ ایک نواب صاحب نواب رامپور کے قریبی ایک اور اسٹیٹ تھی، وہ نواب صاحب دین پر تو آ گئے 100%، لیکن شیطان ان کو بہکاتا تھا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، زیادہ یہ وظیفے وغیرہ نہ پڑا کرو، نمازیں زیادہ نہ پڑا کرو۔ وہ بیچارے نیت باندھتے تھے، جسم کامنے لگتا تھا، اور لوگ ان کو لے کے گئے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی احمد صاحب ٹوپی نور اللہ فضل کے پاس۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جب توبہ کر لی اخلاص سے تو اللہ نے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ آخر میں بابا نجم احسن صاحب جو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ فضل کے مجاز صحبت بزرگ تھے، ان کے پاس لے گئے۔ حضرت نے کتاب اٹھا کر کہا کہ نواب صاحب یہ پڑھ کے سنائیے۔ اب نواب صاحب نے پڑھا کہ مغفرت جو ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی، اللہ کے رحمت سے ہوگی۔ کا پڑھ لیا نواب صاحب کا یہ شیطان ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نامراد مت ہونا، میری رحمت سے مایوس نامراد مت ہونا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب یہ شیطان جب آپ کے قریب آئے تو میرا ایک شعر پڑھ لینا، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، اگر وہ گناہ کے بچے یہ کیوں ڈرا۔ یہ پوچھا کہ نواب صاحب ماضی کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ حضرت میں تو بس اتنا شرمسار ہوتا ہوں کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، پیدا ہی نہ وہ ہوتا۔ فرمایا کہ پھر ایک شعر اور پڑھ لیا، جنتیں مل گئیں آہوں کی، جنتیں مل گئیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گناہ اتنے زیادہ، ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ یاد رکھو اللہ اللہ ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے کرو تو کوئی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس کو علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیہاتوں میں یہ بیل جو ہیں ہل جوتنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں دو بیل، تو ایک بانس کا بنا ہوتا ہے کٹہرا، اس میں گردن ایک کی ادھر کی دونوں کی گردنیں پھنسی ہوتی ہیں۔ اب دونوں جا رہے ہیں گھر کی طرف، لیکن سب چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یوں ایسے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے سینگ نکلے۔ ایک مچھر آیا سینگ کے اوپر بیٹھ گیا، مچھر سینگ کے اوپر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا کہ میرے بیٹھنے کی وجہ سے شاید اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے اس کی گردن ہی ایسی ہو گئی ہے، بہت تکلیف میں چل رہا ہے بیچارہ۔ پھر آنکھوں کے سامنے آ کر اس نے گن شروع کیا، بیلنے کا کچھ نظر تو آ رہا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا۔ اس نے کہا میرا نام مچھر شریف ہے، تو میں آپ کی سینگ پر بغیر اجازت کے بیٹھ گیا تھا، اور میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور مجھے معاف کر دیے۔ اس بیل نے کہا کم وقت تو جیسے پورے کائنات میں جتنے مچھر ہیں سب میری ایک سینگ پہ بیٹھ جائے تو بھی مجھے نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، اور تو مجھے معافی مانگے۔ کہا یہ تو دونوں مخلوق ہیں، بیل بھی مخلوق ہے اور مچھر بھی مخلوق ہے، تو یہاں ہمارا معاملہ خالق و مخلوق کا ہے، ساجد و مسجود کا ہے۔ اللہ کے دریائے رحمت میں جب جوش آئے گا تو کیا عالم ہوگا؟ اللہ اللہ ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو، تھوڑا سا گڑ گڑا کر، یا دل میں ندامت بھی اگر پیدا ہو گئی، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ میں قدر فرماتے ہیں یہ ندامت توبہ سے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کافر بھی جہنم میں جائے گا اور مسلمان فاسق فاجر بھی جہنم میں جائے گا، لیکن دونوں کی تکلیف میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ مسلمان کو جو جہنم میں بھیجا جائے گا مقصد کیا ہے؟ تہذیب اور تطہیر، بات کرنا مقصد ہے، جنت میں جانے کے قابل بنانا مقصد ہے۔ اور کافر کو جو بھیجا جائے گا وہ تعذیباً عذاب دینا مقصود ہے، کیونکہ وہ باغی ہے، اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرتا ہے، تو وہاں عذاب دینا مقصود ہے اور یہاں پاک کرنا مقصود ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ پھر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک کسی شخص کو گھوڑا نکلا اور
اس پیٹ کی وجہ سے تکلیف میں ہے بیچارہ، پریشان، بہت پریشان ہے۔ اس کا ایک دوست ڈاکٹر آیا کہ کیوں ہائے ہائے کرتا ہے، کہا میرے تھوڑا نکلا ہے، اس میں پیٹ بھر گئی ہے، بیوقوف کہیں کہ میرے کلینک میں آ جاؤ، 2 منٹ لگیں گے، میں تمہارا آپریشن کر کے فاسد مادہ نکال دوں گا، سکون سے ہو جاؤ۔ اب جناب شام کا وقت دے دیا، شام کو یہ صاحب پہنچے، ڈاکٹر صاحب آ چکے تھے، اپنے کمرے میں تھے بیٹھے ہوئے، ایسے ہی وہ آیا تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، ڈرپ کے اندر 2 قطرے 3 قطرے وہ نیم کی دوا کے شامل، بے ہوشی کی دوا شامل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے گنتی گری 1 2 3، یہ غائب ہو گیا، یعنی اس دنیا سے کہیں اور پہنچ گیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے آپریشن کر کے پس نکالا، اور نکالنے کے بعد اس پہ دوا لگائی اور ٹیپ لگا دی۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا وہ ڈاکٹر جو میری دوستی کا دم رکھتا تھا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ آپ کا کام کر گیا، آپ کی تکلیف اب ختم ہو گئی۔ کہتا ہاں درد کو نہیں ہو رہا ہے، درد محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، پہلے تو میں تڑپ رہا ہوں۔ کہا بس وہ جو کام کرنا تھا اس نے کر لیا، کیونکہ یہاں مقصد کیا ہے، اس کو علاج مقصد ہے، اور اس کا دوست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پاک صاف کریں گے تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ اس لیے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہا کرو۔ استغفار چونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کیا کرو کیونکہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ 3 قطرے بھی نکل گئے تو یہ جمع میں شامل ہو جاتا ہے، گویا آپ اللہ کے رحمت کو روئے، اللہ سے آپ نے معافی طلب کر۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو صبح خیبر پختونخوا کے صبح سرحد کے رہنے والے ہیں، ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمارے آنسو نکلتے ہی نہیں، ہمارے آنسو نکلتے ہی نہیں۔ والد صاحب نے واللہ مقدر میں فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں، دریا سارے پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ ایک چشمہ گرنا شروع ہوا، چھوٹے چھوٹے آبشار کاریل، نیچے سے پانی آ رہا ہے اوپر سے پانی، تھوڑی دور جا کے وہ دریا بن جاتا ہے۔ یہ ایک قطع ہے جناب۔ یوگنڈا میں ایک 600 کلومیٹر پہاڑوں کا ایک جگہ ہے، وہاں پانی جمع ہوتا ہے بارش کا، تو وہاں سے پھر جاتا ہے اور مصر پہنچ کے دریائے نیل اور دریائے دجلہ دریائے فرات بن جاتا ہے۔ وہاں سے جہاں سے شروع ہوتا ہے اتنا پریشر، اور وہاں جا کے جناب کچھ تو کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سارے چاروں دریاؤں کا پانی دریا سندھ میں گرتا ہے، اور دریا سندھ لا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے، اور جہاں پھینکتا ہے وہیں پر مفتی اعظم غسل کر کے نماز پڑھا سکتا ہے، مفتی اعظم نماز پڑھا سکتا ہے، کیونکہ پانی جو ہے مائع جاری کے حکم میں متحرک ہے، سمندر کا پانی مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ ایک بادشاہ، اس کا ایک وزیر نیا بنا تھا، تو وہ روزانہ بادشاہ کو درخواست دیتا تھا کہ حضور میں سرکاری ملازم نہیں ہوں، میں آپ کا خاص ملازم ہوں، آپ مجھے ایسا کام دیجیے جو دوسرا نہ کر سکتا ہو۔ بادشاہ بھی تنگ آ گیا، اس نے کہا بھائی اس کو سمندر پہ ڈیوٹی لگاؤ، تو وہ بنا لہریں گن کر کے مجھے بتائے کہ آج کتنی لہر آئی کتنی گئی۔ تیسرے دن وہ جناب کہنا حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں تو پاگل خانے چلا جاؤں گا، 10-15 لہر آتی ہے، اس کے پیچھے بڑی لہر آتی ہے، نیچے والی غائب ہو گئی، اوپر والی آ رہی ہے، میں تو گن کے مجھے چکر آ گیا۔ کہا تم پھر ایسی بات نہ کیا کرو، جب اللہ سکون دے تو سکون سے رہو، جب اللہ سکون دے تو سکون سے رہو۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری نمازیں آدھی معاف کر دی ہے، مسافر کے لیے 4 رکعت کی 2 رکعت ہوگی، لیکن میں تو پوری پڑھوں گا، میں پوری پڑھوں گا۔ علومت حضرت تھانوی نور اللہ کا قدر فرماتے ہیں قیامت کے دن مکمل حساب دینا پڑے گا، کسی چیز میں معافی نہیں ہوگی کہ میں نے جب تجھے سہولت دی تھی اسے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں، بتائے کہ جناب سفر جو ہے السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانے سے روکتا ہے، پینے سے روکتا ہے، ہر
پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ نے 4 رکعت کی ضرورت ہے. سنت موقع پڑھی تو ثواب ہے, نہیں پڑھی تو معاف ہے. نوافل تو اس کا کہنے کیا, لیکن بعض کہتے ہیں نہیں جی میں تو پوری ادا کروں گا, تو قیامت کے دن حساب بھی پورا ہونا چاہیے. اس لیے جو چیز اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو فرمایا دل گلستان تھا تو ہر شے سے تبدی کی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو. آج ہمارے قلوب اللہ سے غافل ہو چکے ہیں, اللہ سے غافل ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے جو پھول بوٹے نکلے تھے وہ خشک ہونے چلے گئے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں مسجد میں نظر آتے ہیں, نمازی سب کچھ, کچھ دن کے بعد بالکل مسجد والا چھوڑ کے غائب. پھر جب کوئی دھکا لگتا ہے جھٹکا لگتا ہے تو پھر دوبارہ مسجد سے رخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیں اور ہمارے قلوب کو گلستہ بنا دیں. ہمارے قلوب کو گلستہ بنا دیں. یہ شعر بابا نجم احسن صاحب نور اللہ قدر کا یاد کہ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے, مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. ابھی او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. جنتیں مل گئی آہوں کی, جنتیں مل گئی آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں. پھر شیطان کے بھی قریب آئے گا بیوقوف بنانے کے لیے, اللہ سے مایوس کرنے کے لیے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہوا. ماں کتنی غلطی آپ کر لیں, جہاں پاؤں پکڑ کے آپ آنسو نکلے ماں کہتی چل بس میں نے معاف کر دیا, جبکہ 99% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی. 1% محبت نازل کی ہے جسے پوری کائنات کی مائیں اور باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اور 99% محبت کا ظہور وہاں ہوگا. پھر عرش اعظم پر لکھوا دیا سبقت رحمتی اعلی غضبی, میرے غصے اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی, میری رحمت آگے نکل گئی. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ قدر فرمایا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو نعوذ باللہ تھانے دار کی طرح اللہ تعالیٰ ڈنڈا لے کے قبر میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم الرحمن. پھر فرمایا کہ دیکھو حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, وہ کلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند الظن عبدی بی, انا عند الظن عبدی بی, میں ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا جیسا گمان لے کر میرے پاس آئے. تو خالق نصیب سے بنایا میں جیسا بھی بات چڑھی ہو, رنگ ڈالا ہے کسی کو گورا ہے, اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نصیب کرنا ہی جاؤ. پہلے مجھ سے اچھا گمان لے جائے سیدھا جنت, سیدھا جنت. کہتے ہیں میں اللہ کی صحبت تفاسیر 10 سال ہو گئے پڑھتے سیاستہ بخاری ترمذی ابو داؤد نسائی سیاستہ مکمل پڑھی ہوئی اور اس کی جتنی شروحات حدیث کو بھی پڑھی ہوئی, لیکن ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی, فادخلی فی عبادی, پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ نیکیوں کی جب نیکیوں کی بات ملنی شروع ہوگی تو ایک وقت آئے گا وادخلی جنتی, اس کے بعد اس سے پہلے اللہ کے شعبے میں جانا پڑے گا, لیکن وہ اللہ کرے سنت کے مطابق جاتی کا طریقہ. کہتے ہیں قرآن کہ شریعت اور ہے طریقہ اور ہے, سمجھ لو گمراہی شروع ہو گئی. قرآن و سنت کے تحت جو چیز ہوگی وہ عند اللہ کو قبول ہے, ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج کل جہالت کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, اب جب مریض پوچھتے ہیں حضور آپ ہمارے شیخ ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی, کھانا نہیں کھاتا, ایک صاحب نے
نیت تو باندھ لی، رکوع سے اٹھے، جیسے اٹھے تو رکوع سے آواز آئی دھک دھک دھک۔ میری جی نے پوچھا حضور آج آپ نے کیا چیز ہے؟ شریف میں پوچھ رہا تھا میرے بتائے وہ یہاں پڑھ رہے ہیں اور کتا وہاں 6000 فیٹ سے بیت اللہ شریف میں رات کو ایک دعوت دی اور اس نے ایک بکرا بہترین پکوا کے نیچے تہ لگائی اسٹیل کی اس میں اور 2-3 انچ چاول دی گئے۔ حضور آج آپ کی خصوصی دعوت دی۔ اچھا یہ توہین کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ چاول خالی خشک چاول کھلاؤ گے؟ نے کہا حضور مکے کا کتا تو نظر آ گیا، یہ 2 انچ نیچے روٹیاں بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے ذرا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ڈال کے دیکھا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے چاول گرم ہے، تھوڑا سا اور آدھا انچ چاول ہے پھر روٹی پھر مسکرائے گا۔ احترام میں تو چھپا کر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا، تو آج کل ہمارے قلوب بیاباں ہوتے جا رہے ہیں۔ جمود تاریخ سفر پوری دنیا پر، اور آج سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تشریف لے جا رہے تھے، ردیف ایک صحابی پیچھے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو قبر ہے زمانہ ہے کہ قبر کے اوپر سے لوگ گزریں گے، کہیں گے کاش اس مردے کی جگہ میں ہوتا، اس مردے کی جگہ میں ہوتا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی زیادہ محبت بڑھ جائے گی اللہ سے؟ محبت و محبت کچھ نہیں ہوگی۔ من مصائب دنیا، دنیا کے مسائل، دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ کہے گا کاش کہ میں پہلے مر گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ آج دیکھنے کوئی حالت نہیں کہ آپ گھر میں لیٹے ہوئے سکون سے، ہر 2 منٹ بعد چلا آئے گی، پیٹرول کے 6 روپے بڑھ گئے، آیا کہ گیس بند ہو گئی، بجلی آ رہی ہے، کسی پہ کھانا پکاؤ گیس ہی نہیں آ رہی، اور دوسری طرف سے جناب نیچے سے کاغذ آیا ٹھیک ہے گیس کا بل آ گیا، ارے گیس نہیں آ رہی بل آ رہا ہے، بجلی غائب ہے، 6 دن سے اندروں نے 4 دن کا سفر تھا، وہ کہہ رہے 6 گھنٹے تو معمول ہے، 6 گھنٹے بجلی آتی ہے لیکن بل آتا ہے اور پہلے سے زیادہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جب بجلی نہیں آتی بل کیوں بھیجتے؟ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تم لوگ کام نہیں کرتے، کم سے کم بل تو بھیجتے ہیں، بجلی آئے نہ آئے ایک کام تو کرتے کہ بل بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ آج یہی حالت ہے، ہر آدمی ٹینشن میں پریشان ہے، لیکن اگر اللہ سے رابطہ مضبوط ہو تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں، جس مالک نے مجھے پیدا کیا وہی میری کفالت کرے گا، وہی مجھے کھلائے گا۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتا ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کسی ذی روح کو، جاندار کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک وہ رزق نہ کھا لے جس پر اس کی مہر لگی ہوئی اس کا نام لگا۔ کتنے لوگ ہیں کھانا کھا رہے، ایک لقمہ، دوسرا لقمہ، تیسرا لقمہ اٹھایا اور ایک طرف گرے، ہاتھ پتہ چلا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس لقمے پہ نام نہیں لکھا ہوا، اس لقمے پر نام نہیں لکھا ہوا، اس لیے اس کے کھانے سے پہلے عالم بالا میں پہنچ گئے۔ رزق تو ہم نے خود تلاش کیا، ہم سمجھتے ہیں جب چیزیں سستی تھیں اس وقت کیا کوئی 100-200 روٹی کھاتے تھے، بچپن میں 10 آنے پہلے دوائی تھی 5 پیسے کی دوبارہ بھر کے اسے پوری دے دی۔ اب ذرا راستے میں ناگپوری سنترے نظر آئے وہ ملی 5 پیسے کا، وہ جناب وہ بھی 3-4 درجن وہ بھی دے دی۔ اب گھر والوں نے اتنا ڈانٹا ہے، نواب کے بچے بن گئے، 10 پیسے فٹافٹ خرچ کر دی۔ پیسے بھی نہیں تھے نا لوگوں کے پاس، پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھوپوری نور اللہ مقدم شادی کے 2 روپے بھی نہیں دیے،
زمانے چاندی کا سکہ بڑا وزنی بڑا نکلا ہوا تھا پاؤں کا اس کا آپریشن تو بس نکل رہا تھا اسی میں اٹھ غائب ہو گئے. اب جو قریب آتا ہے میں کہتا ہوں میرے پیسے نہیں اٹھانے آتے نہیں ابھی دھو کے نکال دیتے اس کو دھو کر نکال دیتے. پہلے زمانے میں چیزیں سستی تھی پیسہ بھی نہیں تھا لوگوں کا. آج پیسے کی پرواہ نہیں ہے. اس پر حکیم محمد نے فرمایا کہ باپ بیٹے کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور ملازمت کے لیے نوکری تلاش کریں گے, پردیش میں جائیں گے, کچھ کما کے لائیں گے. راستے میں ٹیر دکھ رہے تھے. اب وہ بچے نے ضد کی کہ ابا میں لوں گا. بیٹا پوچھا 1 روپے کے 40. نہیں بیٹا اتنا مہنگا 1 روپے کے 40 تھے. بیٹا ہی نہیں. چلے گئے واپس وہاں خوب کمایا. جب واپس آئے پوچھا کہ پوچھا کیا قیمت ہے. 1 روپے کے 1 روپے کا 1 بہت سستا. کتنا لینا بتاؤ. ایک گرم تھے تو کہتے کتنا لینا ہے یہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری کفالت بھی اللہ نے اپنے ذمہ رکھی. ورنہ دنیا میں پاگلوں کی تعداد کم نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہر شاہ کو جو بیٹھا ہے اتنے پاگل. اور پاگلوں کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ 5-6 آدمی مل کے پکڑتے ہیں ایک جھٹکے میں گرا دیتا ہے. ایک جھٹکے میں گرا دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بڑا بڑا کے کھلاتے ہیں, ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے ہیں. میں کہتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا ایسے دے دو. پاگلوں کا جہاں رزق کا نام لکھا تھا وہ سو اللہ کا لیکن ہم ہیں کہ پریشان رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں. اتنے لوگ احباب آتے ہیں دعا کرتے ہیں 10 سال مجھے پوچھتا ہوں کیا کھاتے تھے گوشت. اب کیا کھاتے ہیں گوشت. اللہ کا بھروسہ نہیں ہے. مالک مجھے نہیں کھلانا. آپ کسی کا بہترین ہو بچہ اگر روئے تو نہیں بےخود تیرے باپ کا سب کچھ. یہاں ربا ہمارا موجود ہے. ربا ادھر ابا پہ تو اعتماد ہو گیا اور ربا موجود ہے جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے, حشرات کو کھلاتا ہے. زمین کے نیچے کئی کلومیٹر نیچے عجیب عجیب قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچاتے ہیں, کیسے پہنچاتے ہیں. بس خیال آنا تھا چونکہ نبی پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے. وہی نازل ہوئی, اے موسیٰ تمہارے سامنے پہاڑ کی چٹان ہے, اس پر اپنا عصا مارو. اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی. آپ نے اس پر عصا مارا تو اس میں 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر وہی آئی دوبارہ مارو. 3 دفعہ جب پتھر اپنا عصا مارا آخری ٹکڑے کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو ایک گرین کلر کا سبز رنگ کا کیڑا, اس کے منہ میں تازہ تازہ سبز رنگ کا پتا جس کو کھا رہا. وہ کیڑا اللہ کی حمد بھی بیان کر رہا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا کہ سبحان من یرانی, ارے پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت جو مجھے پتھروں کے اندر دیکھ رہی ہے. ویعرف مکانی, پاک ہے اللہ رب العزت کی. عجیب شان ہے اللہ کی. میرے رہنے کی مجھ جیسے کیڑے کے رہنے کی جگہ کو بھی لاتا ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي, اور مجھے اس پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ رزق بھی پہنچا رہے ہیں لیکن کبھی فراموش نہیں کرتے. ایک وقت کھانا مل جائے اس کے بعد 1 مہینہ میں پاتے تھے. بتائیے تو کیڑا بھی اللہ کے حمد بیان کرتا ہے, اللہ کے حمد بیان کرتا ہے. آج دسترخوان کو یہاں سے وہاں تک نعمتیں سجی ہوئی ہیں. کم سے کم چھوٹے بولے کا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. ہم تو اس قابل نہیں تھے, آپ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. ہر قسم کا گوشت بھی ہے, ہر قسم کی سبزیاں بھی ہیں, ہر قسم کے کباب بھی ہیں, ہر قسم کی بریانی بھی ہے, ہر قسم کے چاول بھی ہیں. صحابہ کرام نے نعمتیں کم کھائیں, انہوں نے حقیقت کو خوب یاد کیا. 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا. آج ہم نعمتیں خوب ٹھونستے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اسی بات پہ غصہ آتا ہے. نالائقوں کو میں اتنا دیتا ہوں کہ ایک پیٹ میں رکھ نہیں سکتے. پیٹ بھر جاتا ہے, نیت نہیں رکھتے, دیکھتے رہتے کاش میدے میں جگہ ہوتی تو 2-4 کباب اور مارتے تھے. پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں. چاہے کاروبار ہو یا نہ ہو, کاروبار نہیں کھلاتا ہے, ہمیں اللہ کی ذات کھلاتا ہے. اللہ کی ذات
عذاب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں کو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سے کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یہ نہ ہو جائے کہ 2 دن کا کھانا بھی جمع ہو گیا. اللہ پہ بھروسہ نہیں جمع کر ابھی سے جمع کر. اتنی بلڈنگ کی جمع بلاڈنگ جمع لکھ لیا کرو. بلڈنگ کی جمع بلاڈنگ اتنی بلڈنگیں ہیں کہ ایک بیچ کے 10 سال 20 سال کھاتے رہو. لیکن یہ بھی بھروسہ نہیں کل کو کیا ہوگا. کہتے ہیں اتنی رشوت لو اتنا مال بناؤ کہ 10 نسلیں ہماری یاد کریں. کوئی یاد نہیں کرتا. چند گھنٹے ہوتے ہیں لوگ. اس کے بعد پھر سارے دوڑتے بچے پھر جا کے تالا توڑ رہا ہے. فائلیں کہاں رکھی بھائی جلدی بتاؤ. چیک بک کہاں رکھی. وہ کہتا ہے یہ چیک بک چھوڑو میرے لیے پیش کہاں رکھا ہوا ہے. جن کے لیے بڑے سے بڑے اسی چکروں میں 15 دن کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی کھا کر ہے. اسی کو اللہ والے شاید فرماتے ہیں مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں. تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار. آج بڑے سے بڑا ارب پتی قبر کے اندر چلا گیا سب ختم. کچھ نہیں ختم. کسی کو نذیر اکبر آبادی ایک شاعر کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشرجن بدن تھا مبیت کفن تھا. ماشاء اللہ باڈی بلڈر بھی تھا. جان بنائی تھی وٹامن آر کا. وٹامن آر رشوت کا نام ہے. وٹامن آر رشوت کا کافی بہت زبردست. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشرجن بدن تھا مبیت کفن تھا. جسم بھی بہت فربا تھا کفن بھی بہت اعلیٰ قسم کا. جو قبرے کو ہم ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تاریخ بدن تھا. جب قبر پرانی ہو گئی بارش آئی بارش کے علاقے ہو گئی تو دیکھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا. ہڈیوں کی جل جلا کے ختم ہو گئی. اصل چیز تو انسان کی روح ہے جو عالم ارواح سے آئی ہے. وہ جتنا خوش رہے گی وہ عالم ارواح کو پہنچ جائے گی. یہ جو جسم میں کپڑا ہے جب چاہتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں کپڑے کو بدل لیتے ہیں. ہم دیکھیں جتنا جاپانی کپڑا ہو پہلے زمانے بہت دیکھتے تھے پوسٹ کی لیکن کیا ہوتا ہے ایک سال کھانا اس پہ ڈال دیتے ہیں. کچھ اصل انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. پکڑنا چاہو جیسے ذرا پکڑ لو کرایا اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا. ارشاد فرمایا الست بربکم میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلی اللہ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کرا کے دنیا میں بھیجا. کہاں تھے سب تعلیم میں جا رہے خوش